علم غیب کہ کیا اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، یہ ہمارے ہاں بڑا ایک کنٹروورشل ٹاپک ہوتا ہے، ڈیبیٹ والا ٹاپک ہوتا ہے، بحث مباحثہ والا. مسلمس گروپ آپس میں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ایک اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. علم مطلب نالج، غیب مطلب انسین، جو غائب ہے، جو نظر کے سامنے نہیں ہے. تو کیا غیب کی چیزوں کا علم اللہ کے رسول کو تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں تھا، وہ اپنے سیٹ آف پروفس لاتے ہیں کہ دیکھو ایسا تھا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. تو اگر ان کے علم غیب نہیں ہوتا تو کیسے وہ بتاتے؟ جو گروپ یہ کہتا ہے علم غیب نہیں تھا، وہ اپنے حصے کے پروفس لاتا ہے، دیکھو ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اگر انہیں علم غیب ہوتا تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور اب یہ ڈسکشن، یہ بحث ہمارے یہاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. ختم ہو جائے گا ایک ہی طریقہ ہے، اگر ہم اپنے اس ایشو کو قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں تو. کیونکہ قرآن ہمیں وہ عدل کا راستہ دکھائے گا، قرآن ہمیں وہ بیلنسڈ بات بتائے گا جس سے ہمیں ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ مدعا بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے، لیکن بحث پہ بحث چلتا رہتا ہے. جیسے ایک بحث ہم لوگ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب کسی گروپ نے کہا کہ بھائی ہمارے امام اعظم ہیں. اب کسی گروپ نے کہا ہمارے امام اعظم ہیں، ہمارے امام فلاں صاحب امام اعظم ہیں. تو دوسرا گروپ اب کہتا ہے کہ اچھا آپ کے امام اعظم ہیں تو کیا اللہ کے رسول سے بڑے بھی وہ امام تھے جو آپ اللہ کے رسول سے بھی بڑا ان کو لے جا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ سارا کا سارا بحث جو ہے ہمارا بیکار کا چل رہا ہے. جو گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے امام اعظم ہیں، وہ اللہ کے رسول کے کمپیریزن میں نہیں کہہ رہا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے، وہ اللہ کے رسول سے کمپیئر کر کے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو ایگزسٹنگ امامس جو امام ہیں ان میں سے کمپیئر کر رہا تھا. لیکن دوسرا گروپ جو لڑ رہا ہے ان سے، وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ نہیں، آپ تو اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے، آپ کہہ رہے ہیں پورے اعظم سب سے بڑے امام آپ کے امام ہیں. تو جو بیجا بحث ہوتا ہے، بیجا ڈیبیٹس چلتے ہیں، وہ ریزالو ہو جائیں گے بڑی آسانی سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے، ہم کس کے مقابلے بات کر رہے ہیں، ہم کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیے ایک اور اس کی مثال ہے، آپ نے بورڈ پہ ایک لائن کھینچی، اب کوئی یہ کہے کہ یہ لائن لمبی ہے یا چھوٹی ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے جب تک کہ کوئی دوسری لائن نہ ہو، تاکہ آپ بتا سکیں کہ ہاں بھائی اس دوسری لائن کے مقابلے میں یہ لمبی ہے یا اس دوسرے لائن کے مقابلے میں چھوٹی ہے. صرف آپ ایک لائن کھینچ دیں اور پوچھیں کہ یہ لائن لمبی ہے یا چھوٹی ہے، یہ اس سے کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. جیسے ہی آپ نے ایک دوسری لائن کھینچی، ہاں اب آنسر دینا آسان ہے. ٹھیک ویسے ہی علم غیب کا ٹاپک بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کس کے مقابلے. کیا اللہ کے مقابلے کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ کیا ہم اللہ کے مقابلے، اللہ کے کمپیریزن میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کا جتنا علم تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی اتنا علم تھا؟ اب یہ سوال پوچھا جائے تو ہر گروپ، ہر گروہ ایک ہی جواب دے گا کہ نہیں اللہ کے اتنا علم تو نہیں ہو سکتا ہے، تو ان سے کم تھا. اب اس پہ ہر گروپ کی سہمتی ہوگی، ہاں اللہ کے مقابلے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے مقابلے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اس کے اللہ کے مقابلے تو کم ہے. اب اس پہ سب کا اگریمنٹ ہو گیا. پھر اگر دوسرا سوال کیا جائے، کیا کامن ماس، کامن پبلک جتنی علم رکھتی ہے، جتنا نالج کامن پبلک کو ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول کو اتنا ہی علم تھا یا اس سے زیادہ تھا؟ اب یہاں پہ بھی سارے گروپ کہیں گے نہیں کامن پبلک سے تو زیادہ ہی تھا اللہ کے رسول کا. تو یہی فرق ہو گیا. دونوں گروہ، دونوں گروپ جو آپس میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کو ایک ریفرنس پوائنٹ دیا، آپ نے کمپیریزن کرنے کے لیے کچھ دیا، تو دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا ان چیزوں پہ. دونوں گروپ مان رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا علم اللہ سے کم، کامن پبلک سے زیادہ تھا، مسئلہ سالو ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں اس لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ریفرنس پوائنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو اس ٹاپک کی ڈیٹیل بھی میں تو آپ کو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے دکھا دوں کہ قرآن کیسے ہمیں یہی بات بتلا رہا ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ابھی. قرآن کیسے وہی بات بتلا رہا ہے الگ الگ انداز میں. پہلا ہے کہ پروفٹ ڈیڈ ناٹ پوزیس. کچھ آیتیں ہیں جن کو دکھائے جن سے کہ لگے گا لوگوں کو کہ انہیں علم غیب نہیں تھا. یاد رکھیے کہ جب تک آپ ریفرنس پوائنٹ نہیں لائیں گے اور ان آیتوں کو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان آیتوں میں بھی اللہ پاک ایک ریفرنس پوائنٹ کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. کس کے مقابلے؟ لیکن وہ بٹوین دا لائنس ہے، وہ ہمیں خود سے سمجھنا ہے. جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی اللہ کے رسول سے یہ بھی کہلوا رہا ہے اللہ پاک کہ کہہ دو کہ میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. اب یہاں پہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، لیکن کس کے مقابلے بات چل رہی ہے؟ دیکھیے خزائن اللہ، اللہ کے خزانے. تو اللہ
کا جو علم ہے، اللہ کا جو خزانہ ہے یا جو حقیقت ہے اس کے مقابلے بتایا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں ان ہڈن چیزوں کو نہیں جانتا. کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں. اب یہ بہت ساری آیتیں ہیں اس تعلق سے. ایک کیٹیگری کی وہ آیت ہے جہاں پہ ہے اللہ پزیس علم غیب، اللہ کو ہی اصل صحیح معنی میں غیب کا علم ہے. یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں آیا. سورہ 6 کی آیت نمبر 73، انعام کی آیت نمبر 73، سورہ توبہ کی آیت نمبر 78، 94، 105، سورہ یونس کی آیت نمبر 20، سورہ 13، 23، 32 میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ کے پاس جو ہے غیب کا علم ہے. اس کے بعد پھر نیچے دوسری کیٹیگری کی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے علم غیب آف دا ہیونس اینڈ ارتھ، کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے ہیونس اینڈ ارتھ کا. تو یہ سب اللہ کے علم کی بات چل رہی ہے، تو ظاہر سی بات اس کے مقابلے پھر کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. پھر نیچے آیا سورہ مائدہ کی 2 آیتیں آئی 109 اور 116، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میسنجرز ول سے آن قیامت دیٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو دا نالج اینڈ اللہ پوزیس علم غیب ان ٹوٹیلٹی، کہ رسول بھی کہیں گے قیامت دن کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے پاس ساری چیزوں کا علم تھا. اور سورہ آراف سب سے نیچے میں جو دیا ہے، سورہ آراف کے آیت نمبر 188 میں کہا گیا کہ پروفیٹ says if he had علم غیب then he would have gained a lot of benefits and no evil would have touched him، کہ رسول یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تب تو ہم بہت فائدے میں رہتے، بہت ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا. غیب کا علم ہے نا، سب چیز معلوم ہوتا کہ بھائی کل ہمیں کس سے لڑنا ہے، اس کی کس کے تیر سے ہم کون سا گھائل ہوگا، اس لڑائی کا کیا انجام ہوگا، یا کوئی بھی نقصان ہونے والا ہے، کسی کو بھی کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہی نہیں اگر ہمیں سب چیز معلوم ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر رسول کا علم جو ہے اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، مطلب بہت کم، منیمم، اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. لیکن اب اس کا پھر دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے. اب کچھ آیتیں وہ بھی ہے قرآن کی جہاں پہ یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ پوزیسڈ علم غیب، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سم علم غیب واز گیون ٹو دا پروفٹ. اب یہاں پہ جو باتیں چل رہی ہے، یہاں پہ یہ کمپیئر ٹو کامن پبلک کی بات چل رہی ہے، جو عام لوگ ہیں اس کے مقابلے بات چل رہی ہے. تو اس کے مقابلے رسول کا علم پھر زیادہ تھا، جیسے یہاں پہ بتایا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 سے بتایا کہ کچھ علم دیا گیا تھا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں کہا گیا اللہ will not reveal علم غیب to believers، اللہ chooses messenger. دیکھیں یہاں پہ غور کیجیے گا کہ اللہ ریویل نہیں کرتا ہے علم غیب ایمان والوں کو، نارمل پیپل کو. پھر اللہ پاک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ رسولوں کو چنتا ہے. دیکھیں قرآن کو سمجھنے کا ایک اور اصول ہے جو میں آگے ڈسکس کروں گا آگے کے ویکس میں، ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، 2 لائن کے بیچ میں پڑھنا. ایک محاورہ ہے نا، ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس. قرآن ایسی کتاب ہے جہاں پہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے، اپنے عقل کو یوز کر کے، اپنے علم کو یوز کر کے آپ 2 لائن کے بیچ کی چیزوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ریویل نہیں کرتا علم غیب بلیورز کو. اگلی بات اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ رسولوں کو چنتا ہے. تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب اللہ پاک یہاں پہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ میسنجرز کو کچھ ملے گا علم غیب. کیوں؟ کیونکہ شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلیورز کو نہیں ملتا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ رسولوں کو چنتا ہے. تو ان دونوں کے پیچھے ایک گیپ ہے جس کو آپ پڑھ لیں اور فل فیل کر لیں تو اس سے یہ اشارہ ملے گا کہ اللہ پاک میسنجرز کو کچھ علم غیب دیتا ہے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 49 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 102 میں کہا گیا کہ سم ایونٹس آف غیب آر ریویلڈ ٹو دی پروفٹ. پروفٹس کو، رسولوں کو کچھ غیب کا علم سب دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ جب رسول آپ کو ایونٹ سناتے ہیں، اسٹوری سناتے ہیں، پچھلے قوموں کا واقعہ سناتے ہیں، ہسٹری میں کیا ہوا وہ سناتے ہیں، پچھلے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پچھلے قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اللہ ریویل کرتے ہیں یہ نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، جس سے کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں. جب اللہ کے رسول آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا، جب اللہ کے رسول قیامت کے نزدیک کی پیشن گوئی کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول آپ کو حدیثوں میں بیان کرتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایسا ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سب علم غیب کا ہی حصہ ہے. لیکن وہ حصہ جو اللہ نے اللہ کے رسولوں کو نبیوں کو دیا. اسی طرح سورہ 81 کے آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ the prophet is not stingy in giving علم غیب، کہ پروفٹ جو ہیں یہ اس معاملے میں بہت اسٹنگی، مائزر، یہ کنجوس نہیں ہوتے کہ وہ علم غیب لوگوں تک دیں یا پہنچائیں. تو جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول سے ہمیں معلوم چلتی ہیں جو بعد کی ہوتی ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو وہ بھی علم غیب کا ہی حصہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آئے گا یا قیامت کے دن ایسا ہوگا اور آخری گھڑی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی. جتنی بھی چیزیں آپ پڑھتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علم غیب کا ہے. تو وہ علم غیب اب کس کے مقابلے ہے؟ عام انسان کو مقابلے. تو میں ایک بار پھر سے آپ کو یہاں پہ پیچھے سے لے آؤں. پروفٹ ڈڈ ناٹ پوزیس علم غیب، رسولوں کو علم غیب نہیں ہوتا تھا. کس کے مقابلے؟ اللہ کے مقابلے. یا جو ایبسلیوٹ نالج ہے، جو اتنا علم ہے، اس کے مقابلے ان کا علم کم ہوتا تھا.
یہ بہت ساری آیتوں میں بات آئی قرآن کے، میں بتلا چکا آپ کو۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ پروفٹ پوزیس علم غیب، علم جو ہے، نالج جو ہے، یہ ایک بڑی چیز ہو گئی نا، اس کا رینج بہت بڑا ہے، تو کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا تھا اور زیادہ تر حصہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو جو حصہ اللہ کی طرف سے آتا تھا وہ اس کے ذریعے رسول پھر ہمیں بتایا کرتے تھے، تو اسی بات کو قرآن نے کئی جگہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کا علم جو ہے عام انسانوں کے مقابلے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا، عام انسانوں جتنا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی یہاں پہ اسی ٹاپک کو بتایا گیا۔ اب جب دونوں طرح کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہیں علم غیب تھا عام انسانوں کے مقابلے اور نہیں تھا اللہ کے مقابلے۔ دیکھیں اسی بات کو، اسی بیلنسڈ بات کو قرآن کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں بتایا گیا ہے، جس میں ایک ہی آیت میں دونوں طرح کے پارٹ کو کور کر لیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا اس حصے کو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں کہ مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اگر آنے والے فیوچر کی بھی کسی چیز سے ہونا ہے تو اس کا میں مالک نہیں، یعنی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو ٹال سکوں۔ پھر کہا جا رہا سوائے اللہ کی مشیت کے، سوائے اللہ کے پلاننگ کے، یعنی کہ یہاں پہ ایک اسکوپ ہے، ایک گیپ ہے کہ نبی اور رسول کو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ پھر یہ کہا گیا اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ شروع میں کہا نا کہ میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، تو ذات کے نفع و نقصان کے مالک کو کس سے جوڑا جا رہا ہے، کنیکشن کیا جا رہا ہے، غیب کے علم سے۔ تو کہا جا رہا ہے اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی، میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیے 3 بات آئی غور کرنے کی، ہر چیز غور کرنے کی ہے، 3 بات ہمارے لیے یہاں پہ اہم ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مگر جو اللہ چاہے، سوائے اس کے، یعنی کہ ایک اسکوپ ہے کہ ایسے تو مجھے نہیں ہے کچھ علم، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہے، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ کچھ ریویل کرنا چاہے تو اتنا حصہ مجھے مل سکتا ہے، تو اس کو یہ ایکسپٹ ایز اللہ ولز، سوائے اللہ کے مشیت یا پلاننگ کے اعتبار سے جو آئے گا وہ آئے گا، وہ کہا۔ پھر کہا اور میں غیب کی بات جان سکتا تو ایسا کرتا، بھلائی حاصل کر لیتا۔ تو اب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، بات صحیح ہے، اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہ بات صحیح ہے۔ پھر آخری میں یہ کہا جا رہا ہے محض میں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والا ہوں، بشیر اور نذیر ہوں۔ یہ بشیر اور نذیر ہونا یہ کس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ بشارت دینا، خوشخبری دینا اور ڈرانا، یہ کس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پھر وہ تھوڑا سا غیب کا علم تھا جس سے کہ وہ بشارت بھی دے رہا ہوں جنت کی اور ڈرا بھی رہا ہوں جہنم سے۔ یہ کیسے معلوم چلا کہ جنت میں جانے پہ کس عمل سے جنت میں جائیں گے، کس عمل سے جہنم میں جائیں گے، کیا قیامت کے دن ہوگا؟ تو اگین وہ حصہ پھر علم غیب کا ہے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہوں گے، آئی ہوپ یو آر آن دا سیم پیج، ہم لوگ سیم پیج پر ہیں۔ میں پھر سے بتا دوں اس آیت کے تعلق سے کہ اس ایک آیت میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے پوائنٹ کو کور کیا ہے، جو 2 پوائنٹ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو لگاتار، کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا اللہ کے مقابلے اور عام انسان کے مقابلے تھا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کا علم اللہ اور عام انسان کے بیچ کا تھا۔ تو اس آیت میں اس بیلنس کو بتایا گیا ہے، جہاں پہ شروع میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیب کا علم نہیں تھا، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ دینا چاہے تو آ سکتا ہے، اور آخری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بشیر اور نذیر ہوں، میں خوشخبری بھی دینے والا ہوں، ڈرانے بھی والا ہوں۔ تو خوشخبری دینا اور ڈرانا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پھر کچھ حصہ علم غیب کا تھا، کچھ حصہ ان کو معلوم تھا کہ قیامت کے دن کیا کیسے ہوگا، کچھ حصہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے، جو ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے یا نہیں سمجھ رہے یا نہیں جان رہے۔ تو ہم ہر طرح کی جب آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے، یعنی جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو بتائی، آپ اس کو پھر فردر اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری آیتیں علم غیب کے ٹاپک پہ، آپ دیکھیے کتنی ساری آیتیں ہیں جہاں پہ ہے کہ اللہ پوزیس علم غیب، پھر ہے اللہ ہیز علم غیب آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، اللہ پوزیس علم غیب ان ٹوٹیلٹی۔ یہ ساری کی ساری آیتیں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اصل علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی آئے گا کہ اللہ کچھ علم اپنے نبیوں کو دیتا ہے، تو وہ آیتیں بھی آئیں گی۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا وہ ایکویشن الجبرا والا ایگزامپل دے کر کے، کہ جیسے ہی آپ کی ایکویشن پڑھے جاتے ہیں ویریبلس کا ویلیو کا رینج گھٹ جائے گا، ٹھیک اسی طرح علم غیب کے ٹاپک پہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اور کلیئر ہو جائے گا جب ان ساری آیتوں کو غور کریں گے۔ تو ان آیتوں سے معلوم چلے گا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ علم غیب ہوتا تھا، وہ علم غیب وہ ہوتا تھا جو اللہ کی طرف سے آتا تھا، وہ معلوم چلتا تھا۔ اور اسی بات کو سمرائز کیا گیا اس ایک آیت میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، کہ ان کو ہوتا تھا
عام انسانوں سے زیادہ ہوتا تھا، تبھی وہ بشارت دیتے تھے، تبھی وہ لوگوں کو وارن کر پاتے تھے، تبھی وہ بات کی چیزیں بھی بدلا پاتے تھے. لیکن کیا سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ سمجھتے تھے؟ تو کہہ رہے نہیں. اگر وہ سب کچھ جانتے، سب کچھ سمجھتے تو خود ان کا اپنا نقصان نہیں ہوتا، خود ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت پریشانی، بہت اسٹرگل، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کے خلاف کتنی کانسپریسی ہوتی تھی، ان کے خلاف کتنی پلاننگ ہوتی تھی. تو اگر سب چیز معلوم ہوتا ان کو، اگر ایبسولوٹ سینس میں ہر چیز جانتے ہوتے، تب تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی. تو ایسا معاملہ نہیں تھا. تو یعنی کہ ریفرنس کیا ہے وہ سمجھنا پڑے گا.